أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تفسیر کے باقاعدہ طلبہ کو چونکہ اب تک مصاحف نہیں ملے تھے جو باقاعدہ ان کے لیے چھپتے ہیں اور آج مل رہے تھے، اس لیے اس میں یہ وقت گزر گیا. سورۃ بقرہ مصدر ہے مسائل ثمانیہ کے بیان میں. ابتدائی حصہ 100 آیتوں کا توحید خداوندی کے بیان پر مشتمل ہے اور اس میں 5 آیتوں میں تعریف کتاب اللہ کی، صداقت الکتاب والرسول اور اوصاف مومنین 5. آیتین میں ذم کافرین، 1 رکوع میں 10 نشانیاں منافقوں کی 2 مثال. سورت کا موضوع ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ. وہ 4 جگہ مذکور ہے. پہلی مرتبہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دلائل آفاقیہ 5 قائم کی گئی، تحدید بالقرآن کی گئی اور مطیعین کے لیے بشارات اور اوصاف کے لیے تنذیر کی گئی. امثلہ خداوندی کے بیان میں حکمت بیان ہوئی اور نعم 4 عامہ شروع ہو گئی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہارے باپ آدم کو روئے زمین کا معتمد خاص بنایا. فسجد الملائکۃ کلہم، اور آدم علیہ السلام کا سجدہ ملائک سے کرایا. فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول. جب خطابات اور نعم عامہ مکمل ہوئے تو نعم خاصہ روئے زمین کے وہ مخصوص قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب اختیار کیا گیا. پہلے خطاب میں نعم مجملہ ہے اور دوسرے خطاب میں نعم مفصلہ ہے. تیسرے خطاب میں نعم مدللہ ہے. تاریخ کعبہ، امام کعبہ، بانی کعبہ، مقاصد بیت بیان فرمائے. کیونکہ 100 آیتوں تک توحید الہی کا بیان تھا اور اس ضمن میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ تھا کہ موحد با اخلاق و با کردار رہا ہے. 101 آیت سے رسالت کا بیان ہے اور اس پر واردہ شبہات کا دفع ہے. پہلا شبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل پیغمبر کو جانتے نہیں ہیں. جواب نبذا کتاب اللہ وراء ظہورہ، وہ انہوں نے اپنی کتابوں کو پس پشت ڈالا ہے. کأنہم لا یعلمون. دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہے؟ یہ تو اپنی مجلسوں میں جادوگروں کے قصے کرتے ہیں جیسے سلیمان و داؤد. جواب، وہ اللہ کے معصوم پیغمبر تھے. انہیں جادوگر کہنا 10 سے بغات ہے، اتہام متہمین ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یہ پیغمبر اور اس کے صحابہ بعض الفاظ ایسے بولتے ہیں جو ناقابل فہم ہے. جواب، اس سے منع آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ. جواب، یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
ناسخ و منسوخ خدائی حکمتوں کے مطابق ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ پیغمبر کیسے کعبہ سے نکالے گئے، مکہ چھوڑ گئے؟ جواب، یہ مکے کے ظالموں کا کردار ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے روکنا ظالموں کا کام ہے. اللہ، یہ پیغمبر کیسے پہلے کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے اور پھر بیت المقدس کی طرف، اب پھر کعبے کی طرف؟ جواب، میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں، سب اطراف خدا کے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ایک اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر نہیں مانتے، حالانکہ خدا کی بھی اولاد ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اوہ، اتنی غلط بات. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہے. لہو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے، تو اولاد کی کیا ضرورت؟ کل لہو قانتون، سب تابعدار ہے، تو اولاد کے اطاعت کے لیے ہوگی. اور پھر تفصیلی جوابات. یہ پیغمبر کیسے ہے؟ یہود اور نصارہ ان کو نہیں مانتے. جواب، یہود نصارہ کو لیس علی شیء اور نصارہ یہودیوں کو لیسوا علی شیء کہتے ہیں، اور اسی طرح مشرکین بھی ان کی دیکھا دیکھی میں باتیں کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کا بیان اور پھر تاریخ کعبہ و تمام تفصیلات ارشاد فرمائی. اور یہ کہ الزام تھا کہ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم کے خلاف ہے. جواب، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹنا تو بیوقوف کا کام. یہ تو ذی عقل ذی منصب پیغمبر ہے. یہ پیغمبر ابراہیمی مخالفت کرتے. جواب، یہ پیغمبر عین ابراہیم کا سچا جانشین ہے، ان کی دعاؤں کا مصداق ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ہمیں گزشتہ پیغمبروں نے کہا تھا کہ اوروں پر ایمان نہ لانا. جواب، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک الی آخری. ہمیں گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے وصیت کی کہ یہودیت و نصرانیت پر جم کے رہو. جھوٹ. تمام انبیاء نے یہ وصیت کی. ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب دونوں نے اپنی اولاد کو کہا، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمارے خاص رنگ ڈنگ ہے. جواب، رنگ تو دین کا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ان اشکالات و شبہات میں ایک شبہ تفصیل طلب تھا، اور وہ مکہ مکرمہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور مسجد اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 16 ماہ اور 10 دن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا، اور پھر ہمیشہ کے لیے کعبے کی طرف. اس کا پہلے 2 جوابات دیے ہیں، ایک ناسخ منسوخ کے ضمن میں، دوسرا للہ المشرق والمغرب کے ضمن میں. اور ان شبہات میں یہ ایک شبہ ہے کہ مجمل و مفصل تینوں طرح ذکر ہوا ہے. 12 جواب دیا کہ جبکہ یہ پتہ چل گیا کہ خدا تعالی کا فیصلہ ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نبی خدا کے حکم کا منقاد ہوتا ہے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ نبی ہر کام خدائی وحی سے کرتے ہیں، اور پھر بھی تحویل کعبہ پر اعتراض، یہ کمقلوں کا کام ہے. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ. سفہاء جمع سفیہن، جیسے فقہاء جمع فقیہن. وہ حد درجے دانشمند اور یہ حد درجے بے وقوف ہوتا ہے. سفہاء خف عقلہ وقل علمہ لغت میں، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ. ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے موڑ دیا صحابہ کو ان کے قبلے سے، الذی کانوا علیہا، جس پر یہ رہے ہیں.
قل فرماؤ للہ المشرق والمغرب، اس کو ہم کہتے ہیں اتصال بما سبقا، سابقہ جواب کو لٹایا۔ آپ فرمائیے مشرق اور مغرب دونوں خدا کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ استقامت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ فاتحہ سے ملا دیے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو کعبہ شریف کو چھوڑ کر چند مہینے کے لیے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھوائی گئی، اس میں حکمت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں ہم نے بنایا تم کو اعتدال والی امت، امت وسط، اعتدال کے لوگ۔ ہم انتہا پسند نہیں ہو سکتے، وہ یہود تھے۔ ہم بہت زیادہ فروتر بھی نہیں ہو سکتے، وہ نصارا ہے۔ امت محمدیہ کا نام جس طرح ہے کنتم خیر امہ، امت محمدیہ کا نام جیسے ہیں هو سماکم المسلمین، اور امت محمدیہ کا نام جس طرح مومنین ہے، اور اس طرح وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس طرح اس امت کا ایک نام امت وسط بھی ہے، اعتدال والے لوگ، میانہ روی اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کا نام میانہ روی والے رکھا ہے، اور یہ ظالم جو ہے یہ جدت پسند لا دین ناصر، یہ مسلمانوں کو انتہا پسندی اور قدامت پسندی کا الزام دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ یہود حیض کی حالت میں عورت کو باہر نکال لیتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم ان سے جمع کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ غصے ہو گئے، چہرے انور سرخ ہو گیا غصے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خصلت گندگی کے دنوں میں ملنا یہ عیسائیوں کی تھی، ان کے ہاتھ طہارت نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، صرف حیض کی حالتوں میں ما تحت الازار ما تحت السرہ استمتاع منائیں، یہ اعتدال ہے۔ بالکل نکالنا یہ بھی انتہا پسندی ہے، اور اسی حالت میں ملنا اور پاکی کے دنوں کا انتظار نہ کرنا یہ بھی دنیت اور کمینگی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والے لوگ بنائے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں مانو، کسی کو بھی نہیں مانو، اور بس اپنی طرف سے تہمت خدا اور رسول کو مانو، اور مانتے کسی کو بھی نہیں، جبکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ وہ اولی الامر منکم، فقہا کو ماننا ضروری ہے۔ یہ انتہا پسند حد سے متجاوزی، اور سب قبروں کو ماننا یہ بھی مفرطین، اور قبروں کو قبروں والے ماننا، اور بزرگان دین کی دلائل شریعہ میں اتباع کرنا، تقلید کرنا، یہ اعتدال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی زندہ نہیں، جیسے مماتیان، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، دونوں غلط، گمراہ، بے دین۔ ہم کہتے ہیں قبر میں یا جہاں کہیں اللہ نے روح و جسم کا تعلق قائم کیا برحق ہے، اور قبر کے باہر دور و دراز اللہ فرشتوں کے ذریعے ثواب پہنچاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم بالکل صحیح اوصافی ہے، نہ حیاتی ہے نہ مماتی ہے، الحمدللہ بالکل اوصافی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جو کہتے ہیں قبر خالی پڑی ہے کذاب ہے، اور جو کہتے ہیں ہر جگہ ہے افاق ہے، اور دونوں کے درمیان میں اعتدال کی جماعت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اور یوں ہم نے بنایا تم کو اعتدال والے لوگ. سبحان اللہ. تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین نے طویل کلام کیا ہے اور اس نے کہا ہے وسط اور اوساط اعلیٰ کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ وسط درجے کے تعلق کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے. ایک دن میں آپ مرغیاں بریانی اور روز کھا سکتے، روز نہیں، اور ساری زندگی آپ ساگ پات اور دال بھی نہیں، درمیان میں خبزن و لحمن، گوشت روٹی بہت. ذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے تمہیں اعتدال والے لوگ بنائے تو کعبے کے ساتھ بیت المقدس کا ثواب بھی ملنا تھا. کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا ثواب تو ہے ہی، بیت المقدس کا ثواب بھی آپ کو دیا گیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ گواہی دینے والے لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو پیغمبر تمہارے حق میں گواہ. قیامت کے دن کافر امت انکار کرے گی کہ ہمارے پاس ما جانا من بشیر ولا نذیر، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. اللہ پیغمبروں سے کہے گا، وہ کہے گا امت محمد گواہی دے گی. جب یہ گواہی دے تو وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہمارا زمانہ نہیں پایا. شفیع کاڑوی تقریروں میں کہتا تھا گواہی وہ دے جو دیکھ لے، گواہی وہ دے جو دیکھ لے. یہ گزشتہ امت کے کافروں کا عقیدہ ہے جس کی تبلیغ عمر بڑو کاڑوی کرتا تھا. یہ گزشتہ امت کے کفار کا نظریہ ہے جو بدعتیوں نے اٹھایا ہوا ہے. یہ امت کہے گی کہ ہمارے پیغمبر کو جو کتاب دی گئی اس میں لکھا ہوا تھا تو پیغمبر آئیں گے اور تصدیق فرمائیں گے. ہدایہ میں ہے الشہادۃ قد تکون بالمعاینہ، گواہی کبھی دیکھنے سے ہے، وقد تکون بالاخبار المستفیضہ، اور کبھی کبھی گواہی علم کے بنا پر دی جاتی ہے. اور یہ کہنا کہ گواہی وہ دے جو دیکھ لے، بخاری اور مسلم حدیث شفاعت میں ہے، یہ گزشتہ امت کے کفار کا نظریہ ہے. پہلے اس جگہ میں بخاری مسلم لے کے آتا تھا، اب کہتا ہوں کنز الایمان پر نعیم الدین کا حاشیہ ہے خزائن العرفان، وہ دیکھ لے، سب لکھا ہوا. اللہ اللہ، تاکہ رہے پیغمبر تم پر گواہ. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ جس کی طرف آپ رہے. یہ جو چند دن کے لیے بیت المقدس 16 ماہ و 10 دن کے لیے رہا ہے، فرمایا اور ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس کے اوپر آپ رہے، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم دکھا دے. نعلم بمانے نظہر، نعلم. من یتبع الرسول، کون اتباع کرے گا پیغمبر کی، ممن ینقلب، اور کون پلٹتا ہے علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل، ایڑیوں کے بل. سبحان اللہ. ایک آدمی جو نبی پر اعتماد کرے گا وہ تو اتباع کرے گا، اور جو نبی کو نبی نہیں مانے گا وہ ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، یعنی منحرف ہو جائے گا. ممن ینقلب علی عقبیہ، جو پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل، اس کا حاصل ہے ممن ینحرف علی عقبیہ، ممن ینحرف عن اتباع الرسول. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ تھا یہ بہت مشکل کام قبلہ بدلنا، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں جن کو توفیق دی اللہ نے. ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں 100 معنی میں ہے.
وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں اللہ کے ضائع کرے تمہارے ایمان۔ بعض لوگوں کو اشکال تھا کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ کر مرے ہیں اور ان کو دوبارہ کعبے کی نمازیں نہیں ملی، اگر وہ مر گئے ہو تو کیسے مرے ہوں گے؟ جواب، ایمان پر مرے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کا اتباع کیا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جس وقت پیغمبر اور صحابہ کو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس وقت بھی حضرت کی آرزو تھی کہ آپ پر وحی آئے اور کعبے کی طرف منہ موڑے۔ بیت المقدس مستقل قبلہ ہے یا عبوری؟ حافظ ابن تیمیہ نے الرد علی المناطق میں لکھا ہے کہ یہ عبوری قبلہ تھا۔ اصلاً کعبے کی رخ کو متعین کرنے کے لیے فلسطین کے پیغمبروں نے ایک چبوترا بنایا تھا کہ اس طرف مثلا کعبہ ہے، بعد میں باقاعدہ مسجد بن گئی اور پھر اس نے مستقل قبلے کا رخ اختیار کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الرد علی المنطقیین صفحہ 194۔ علمی باتیں ہوتی ہے، علماء تو کم از کم سمجھے، باقی اور سمجھے یا نہ سمجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہل علم ہم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے دور حدیث کیا ہے اور واقعی انہوں نے دورہ پڑھا ہے۔ ایک تو یہ کہ دورے نے ان کو پھاڑا ہو، بعض طلباء کو دور حدیث نے پھاڑا ہوا ہے، بعض اداسی کہ دورے اغیش لولی آغا بجا زمان دی نا غیان دی، اور اکثر الحمدللہ طلباء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دور حدیث پڑھا ہوتا ہے۔ دور حدیث پڑھنے والے کی 3 نشانیاں، ایک تو قیمتی بات پر متوجہ رہتا ہے، دوسرے اس کو ضبط کرتا ہے، تیسرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بغیر دورے کے بعض طلباء کو اللہ نے کامل فہم دیا ہو، لیکن جو دورہ پڑھ چکے ہیں ہدی للمتقین کی وجہ سے ان سے زیادہ توقع ہے۔ اب سن لو، حضرت نماز پڑھتے تھے اور نماز کے دوران بے اختیار آپ کا سر اوپر اٹھ جاتا تھا اور آپ وہی کا انتظار فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے تم دعا میں اور نماز میں اوپر مت دیکھو، کہیں تمہاری بینائی اچک نہ لی جائے، کیونکہ یہ نماز میں یا دعا میں اوپر دیکھنا یہ نبی کی خاصیت ہے۔ تو آپ جو اوپر بار بار دیکھ رہے تو آپ بھی وہی چاہتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب، قد نرى تقلب وجهك في السماء، بارہا دیکھا ہم نے اٹھانا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، دیر زلی منگ اولی دل اچتول استاد مخ آسمان طرف، کانا مستربن، اور یہ وہ صرف بیان کی حد تک ہے۔ بارہا ہم نے دیکھا کہ آپ اٹھا رہے ہیں چہرے کو آسمان کی طرف، انتظار وحی میں۔ اس کے ساتھ لکھنے ہیں انتظارا للوحی بتحویل القبلہ، انتظارا للوحی بالتحویل من القدس الى الکعبہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں۔ پس ابگردو ممتالرا آگا قبلے طرف سے چتی خواہ ہے دانا چتی پسند کے پختو کی نشتہ پسند کے اور ڈنگ کے لستو چتی خواہ ہے استا تی دیر غور گرنے استا دیر خواہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً، قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر دیجئے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ حضرت مسجد قبلتین میں تھے، ظہر کی نماز تھی، پہلے قاعدے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی آئی، آپ اٹھے دوسری طرف آ کے بیٹھ گئے، پیچھے سے صحابہ بھی اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے، اور بقیہ 2 رکعت آپ نے کعبے کی طرف پوری فرمائی۔ اب تک وہ مسجد 2 محراب والی تھی، لیکن یہ عجمی کمکل لوگ جا کے دونوں طرف نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اب تو القدس کی طرف نماز پڑھنا گناہ ہے۔ تو اس وقت الحکومت السعودیہ ای الوہابیہ النجدیہ، انہوں نے ایک محراب کو چھوڑا اور دوسرے کو ختم کیا۔ باہر لکھا ہوا ہے مسجد القبلتین۔ بس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے تھے، بس آپ موڑ دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضرت کی خصوصیت ہو۔ دوبارہ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، جہاں ہو تم اے لوگو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پس پھیر دو اپنے چہروں کو کعبے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ تحویل کے کعبہ برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو جو یہ کرتے ہیں، يَعْمَلُونَ، جو علماء یہود ہے یا علماء نصارہ ہے ان کو پتہ ہے کہ وحی کے مطابق پیغمبر کام کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ دے دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح نشانی، ہر طرح معجزہ لے آئے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نہیں وہ اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ آپ اتباع کر سکتے ہیں ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ بعض ان کے اتباع کر سکتے ہیں بعضوں کے قبلے کی۔ آپس میں بھی یہود و نصارہ کا اختلاف ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کے خواہشات کی بعد اس کے کیا گیا آپ کے پاس علم نبوت، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ اس وقت بے نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ آیات میں بشارت ہے پیغمبر کے استقامت کی، اور آیات میں بشارت ہے کہ جو متبع سنن ہو وہ اللہ ہمیشہ بے دینوں سے بچائے گا۔ آیات سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دینی ہم نوا بنانا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، بوجھ بہت ہے۔ وفي الآية بشارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقيما على الجادة القويمة، وفي الآية بشارة بأن المتبع لسنن الأنبياء يكون مستقيما على الحق المبين۔ هؤلاء البشارات تجدونها هنا في المسرات، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے جانتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹوں۔ نسب کے بارے میں آدمی کو بڑی احتیاط ہوتی ہے اور بہت ہی عرفان رہتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، سوال یہ کہ جب جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں، یہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام وغیرہ علماء یہود نے کہا کہ حضرت آپ کو ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں، بیٹے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے بیوی نے خیانت کی ہو،
لیکن آپ سچے اور کھرے پیغمبر ہیں۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کے ہاں سے ہی، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہوئے آپ شک کرنے والوں میں سے، ممترین مترددین، مترددین متشککین۔ مرائے امری کے معنی شک کرنا۔ علماء کہتے ہیں واللہ انہا لفریہ ما فیہ مریہ، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ واللہ انہا لفریہ ما فیہ مریہ، اور امترا باب افتعال ہو گیا۔ اور ایک کمکل نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے ممتری، ہے نہ وہ باپ کو مانتی ہے نہ خاون کو مانتی ہے، اے شک میں مبتلا ہو گیا، ممتری۔ قرآن مجید میں دیکھ کے نام رکھے، قرآن مجید میں جہنم ہے، شیطان ہے، خنزیر کا نام ہے، فرعون حامان قارون کا نام ہے۔ ایسا مت کہو گلو، یوں کہو کہ قرآن اور سنت کے مطابق نام تجویز کر۔ عوام کا مطالبہ ہمیشہ جاہلانہ ہوتا ہے، الٹا پلٹا پوچھ کے آپ کو کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق جواب دیں۔ جواب سے مراد ان کا وہی فقہ ہی ہے۔ آپ آیات و حدیث نہ ڈھونڈے، ہدایہ اور فتح القدیر سے جواب لیں گے۔ اور جب آپ کو کہے نا سوال کر کے نیچے لکھے کہ جواب صرف قرآن و سنت سے لکھے، تو آپ اس کو کہے کہ آپ اپنا سوال بھی قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں۔ آپ اتنا ہی سوال کریں گے جتنا قرآن و سنت میں اجازت ہے۔ الحق من ربک، بے شک حق تیرے رب کے ہاں سے ہیں، فلا تکونن، بس مت ہو من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی طرف سے برحق ہے یہ بات۔ حق تعالیٰ نے ہمیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کی توفیق دی، حق تعالیٰ نے ہمیں علماء دیوبند سے وابستگی عطا فرمائی، وہی ہمارے اساتذہ اور مشائخ، اور یہ سب برحق ہے، اس میں شک اور کٹکے کی ضرورت نہیں۔ وہ آیت تحویل قبلہ سے متعلق ہے لیکن احکام عام ہے۔